السلام علیکم ایوری ون. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا میکس ویبر. فرسٹ آف آل میں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گی. میکس ویبر بورن ان 21 اپریل 1864 جرمنی کے ایک شہر ایرفرٹ میں پیدا ہوئے تھے. ہز فادر واز اے بیوروکریٹک اینڈ ہز مدر واز اے ریلیجیس لیڈی اینڈ بلانگ ٹو اے کیلونسٹ ریلیجن جو کہ کرسچینٹی کا ایک فرقہ ہے. سب سے پہلے جو تھا وہ پروٹیسٹنٹ تھا. پروٹیسٹنٹ سے پھر جو ہے نا کیلونزم کا ایک نیا فرقہ جنم لیا. وہ کیا ان میں فرق ہے فردر میں اپنے لیکچرز میں ڈیٹیل اس چیز کو ڈسکس کروں گی، اور کس طرح سے یہ فرقے جو ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر اس کی اکنامک کو یا ان کی اکنامک چینجنگز کو جو ہے نا متاثر کرتی ہیں. ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آگے چلتے ہیں. اس نے ان کی جو ایشوز فیملی میں بہت زیادہ ڈسپیوٹس چلے تھے. مدر اینڈ فادر دونوں ایکسٹریمسٹ تھے. مینس کے فادر واز اے ایکسٹریم لیول بیوروکریٹک تھے، اور جو مدر تھیں وہ بہت زیادہ ریجڈ قسم کی کیلونسٹ تھیں. اس وجہ سے ان کی فیملی میں اکثر ڈسپیوٹس رہا کرتے تھے، اور اسی سے ہی وہ اپنی زندگی کو آگے لے کے چلے. متاثر ہوئے ان باتوں سے. انہوں نے اسٹڈی کیا بیوروکریٹک سسٹم کو، انہوں نے اسٹڈی کیا اکنامک سسٹم کو، اور انہوں نے اسٹڈی کیا کہ ریلیجن کا کیا ریلیشن شپ ہے اکنامک سسٹم کے ساتھ. انہوں نے اس سب پہ بہت ڈیٹیل اسٹڈی کیا. اسی حوالے سے ان کی ایک بک بھی ہے، دا اسپرٹ آف دا کیپٹلزم اینڈ دا ایتھکس آف دا پروٹیسٹنٹ، جس میں انہوں نے یہ چیز دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کیپٹلزم سسٹم یورپین کنٹریز میں کیوں کامیاب گیا، اور جو ہمارے جو ایشیائی ممالک ہیں ان کنٹریز میں اس میں ناکامی کی کیا وجوہات رہیں. تو اس میں پھر جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو اس کو وہ ریلیجن سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور ریلیجن کے کچھ فیکٹرز انہوں نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کی، اور انہوں نے بتایا کہ دس ٹائپ آف تھنکنگ اینڈ آئیڈیالوجیز اور ریلیجس بیلیفز جو ہیں وہ کیپٹلزم سسٹم کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے. تو اس حوالے سے انہوں نے اسٹڈی کیا. اور پھر اس کے علاوہ ان کی بک تھی اکنامی اینڈ سوسائٹی کے اوپر. انہوں نے ان کی جو بک تھی وہ ٹرانسلیٹ کی گئی ہے ڈفرینٹ لینگویجز میں، بٹ جو اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ بک لکھ رہے تھے وہ تھی اکنامی اینڈ دا سوسائٹی، اور وہ اس کو مکمل بھی نہیں کر پائے تھے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میکس ویبر کے دور میں بہت سے مفکرین تھے جو بہت زیادہ متاثر تھے، اسپیشلی سائیکالوجی کے حوالے سے. کچھ تھیورسٹ تھے جنہوں نے سوشالوجی کے بھی کافی ٹاپکس تھے جس کو وہ سائیکالوجی کا پارٹ بنا رہے تھے. فار ایگزامپل جیسے وہ کہتے ہیں تھامس کے بارے میں، انہوں نے ثقافت کے مطالعے میں جو ہے نا نفسیات کو اس طرح شامل کر دیا کہ انسان کے جو جذبات ہیں یا ہمارے جو رجحانات ہیں یا خواہشات ہیں وہ ساری چیزیں وہ کہتے تھے نفسیات سے متعلق ہیں، یہ نفسیات کا سبجیکٹ میٹر ہے. تو اس طرح سے میکس ویبر نے اس دور میں اسٹڈی کی، سوشالوجی کو کلیئر کیا. اس کی کچھ ٹرمز نہیں دیں جس میں میں تھوڑے سے ان کے نام لینا چاہوں گی. جیسے انہوں نے وسٹن کا کنسیپٹ دیا تھا، آئیڈیل ٹائپ کا کنسیپٹ دیا تھا، اتھارٹی کی ٹائپس دی تھیں. انہوں نے ایکشن کے اوپر کام کیا، انہوں نے بیوروکریسی سسٹم پہ کام کیا، انہوں نے کیپٹلزم سسٹم کو اسٹڈی کیا. ریلیجن میں کئی فرقے دیکھے، لائک انہوں نے جیسے اس میں دیکھا تھا کیلونزم سسٹم کو دیکھا تھا، پروٹیسٹنٹ کو اسٹڈی کیا. پھر اسی طرح سے انہوں نے ہندوازم کو اسٹڈی کیا، چائنا کے جو ریلیجن ہے اس کو اسٹڈی کیا، اور اس کے امپیکٹ کو انہوں نے دیکھا. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ میکس ویبر نے اپنے کام میں کی تھیں. تو ون بائی ون ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ تمام تھیوریز کو ون بائی ون اسٹڈی کریں گے. تو تھوڑا سا انٹروڈکشن میں یہ بھی ضرور میں کہنا چاہوں گی، جو میکس ویبر کا میجر فوکس تھا اپنے نظریات میں اور اپنی ان کی زندگی کی ریسرچز میں، وہ یہ تھا کہ کیپٹلزم سسٹم کی کامیابی کے پیچھے کیا فیکٹر ہیں جو یورپ میں پائے جاتے ہیں، اور وہ کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہی کیپٹلزم سسٹم اتنا اچھے سے کامیاب نہیں ہو رہا. ہندوستان اس میں انہوں نے دیکھا، یا چائنا میں انہوں نے دیکھا کہ ایسٹرن کنٹریز کے اندر یہ کیا ریزنز تھیں. تو انہوں نے جب اس کو ڈیٹیل اسٹڈی کیا تو اس میں انہوں نے ریلیجن کا فیکٹر دیکھا. وہ کہتے تھے کہ جو ریلیجن ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے لوگ جو بیہیویئرز ہیں وہ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیپٹلزم سسٹم میں کی ناکامی کی وجہ بنتے ہیں. جبکہ یورپ کے اندر کیلونزم ریلیجن تھا. کیلونزم کیا ہے بیسیکلی؟ وہ کرسچینٹی کے دو فرقے ہیں، ایک پروٹیسٹنٹ ہے اور دوسرا کیلونزم کیتھولک سے وہ نکلتا ہے. تو پروٹیسٹنٹ والے جو تھے وہ ریجڈ تھے، وہ بہت زیادہ یہ سمجھتے کہ جی ہم نے دنیا کی چیزوں کو اسٹڈی نہیں کرنا، ہمارے لیے یہ ممانعت ہے، ہم نے ان کو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو نہیں دیکھنا کیونکہ یہ کوئی گناہ ٹائپ کوئی چیز ہے، تو ہم نے خود کو اس میں بچا کے رکھنا ہے.
اس طرح کی تھنکنگ تھی جس کی وجہ سے جو پروٹیسٹنٹ تھے وہ اتنا زیادہ کامیابی کی طرف نہیں آتے تھے، وہ دنیا کی ایکٹیویٹیز میں نہیں آتے تھے. اس میں بھی فردر دو طرح کے کیلونسٹ تھے، وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اس کے بعد اسی کی ہی پروٹیسٹنٹ کی ایک نئی شکل سامنے آئی جو کہ کیلونزم کے نام پہ آیا، نیا اپروچ تھی یا سیکٹ اس کو سمجھیں. کیلونسٹ جو تھا یہ اپروچ بیسیکلی کیلون ایک شخص تھا جس نے دی تھی. یہ ریولیوشن سمجھ لیں، ایک ریولیوشنری شیپ ہے پروٹیسٹنٹ کی. اور کیلونزم نے کہا کہ نہیں، یہ کانسیپٹس غلط ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اگر ہمارے گاڈ نے اگر غریب پیدا کیا ہے تو یہ ہمارے پری ڈیسٹینیشن ہے، یہ ہماری پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد ہمیں اسٹرگل نہیں کرنی. ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہم اپنے گاڈ کی نظر میں اچھے لوگوں میں، ہیون میں جانے والے لوگوں میں کنسیڈر ہو سکیں. اس نقطہ نظر سے کیلونسٹ اپروچ جو تھی اس نے اسٹرگل کی کوشش کی تھی، دنیا کا پیسہ اکٹھا کیا، لیکن نوٹ فار دا سیک آف دیئر اون لیئر. انہوں نے اس سے اپنی آسائشات نہیں خریدی تھی، نہ ہی انہوں نے کوئی ویلفیئر کا کام کیا تھا، بلکہ ان کی جو تھنکنگ تھی، ان کا جو ریلیجس بلیف تھا، وہ ان کو اس طرف لے کے جا رہا تھا کہ یہ جو ایکومولیشن آف دا ویلتھ ہے یہ ہمیں اپنے رب کے قریب لے جائے گا اور ہم جو ہے نا ہیون میں جانے والے لوگوں میں اس میں ہم کاؤنٹ ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا میجر اس کا تھیم تھا، یورپ کے کلچر کو اسٹڈی کرنا. پھر اس نے ہندوازم کو چیک کیا، اس میں اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ کلاس سسٹم بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اسٹریٹیفیکیشنز ان کنٹریز میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، لائک برہمن، شودر، کھچری. یہ ہندوستان کے اگر مذہب کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہاں پر کیٹیگریز ہیں، سوشل اسٹریٹیفیکیشنز بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اور اسی طرح سے چائنا میں انہوں نے اسٹڈی کیا، اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کے کچھ فیکٹرز دیکھے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. یہ تو تھا اس کا انٹروڈکشن میکس ویبر کا. تھینک یو سو مچ.